ان سے پتہ لگ جاتا ہے. آپ کی فیس کیا ہے؟ دیکھیں میں تو اچھا خاصا چارج کرتا ہوں. نہیں پلیز بتائیے تاکہ ناظرین کو معلوم ہو. اچھا میں تو کیونکہ اس کو ڈالرز میں چارج کرتا ہوں تو 1 گھنٹے کا تقریباً جو میرا کہہ لیجئے ریٹ ہے وہ $350 ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ جو کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں، جس سے آپ نے ڈالرز کی بات کی تھی، یعنی کہ آپ کے پاس تو انٹرنیشنل کلائنٹس بھی آتے ہیں. زیادہ انٹرنیشنل کلائنٹس. اب جیسے تو ہم ایشین کلچر کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو جب آپ کے پاس کوئی امریکہ یا US کے کلائنٹس آتے ہوں گے تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں، کہ وہاں پہ یہاں پہ تو چلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا شادی کے بعد، تو وہاں پہ بھی خواتین کو کوئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کی زندگی اچھی تھی، شادی کے بعد کی زندگی جو ہے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا میسڈ اپ ہے. تو کیا ایسی خواتین باہر سے بھی آپ کو کوئی گلے شکوے کرتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، مسائل یہاں زیادہ ہیں اور کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ وہاں زیادہ ہے. وہاں پر میں نے آج تک میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہوا ایسے کبھی کہ ہم نے کچھ ریٹ کوٹ کیا یا ہم نے پیسے مانگے اور اگلا ہمیں شرمسار کرے یا باتیں کرے. یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں لوگ نیگیٹو لیتے ہیں، لوگ کہہ لیجئے اس کو ایک میم بنا لیتے ہیں، لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک مہنگا برگر کھانے کو تیار ہیں جس سے بیماریاں مل رہی ہیں. یعنی وہ ایک جہالت کو جو مفت مل رہی ہے اس کو انہوں نے بائے کیا ہوا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور سب چیزوں پہ. اور جہاں سے عقل ملنی ہے، جہاں سے فہم ملنا ہے، اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہاں اتنی مقدار کاؤنسلنگ کی نہیں ہے، لیکن مسائل کی مقدار بہت زیادہ ہے. اچھا قاسم، ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی فیس بہت زیادہ ہے؟ $30 سے $50. 350. پھر تو لوگ یہی کہیں گے کہ اتنا مہنگا مشورہ ہم مفت میں نہ چلیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کے زندگی کے 25 سال لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں جب فری بھی تو سروسز ہیں. دیکھیں صلح کے لیے اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، 3000 کیسز آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا ہمارے پاس ہیں. ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس کہہ لیجئے کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے، اپنی پرسنٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل جب اب اچھا اگر کوئی ہے ہی نہیں پروفیشنل، وہ کہتا ہے جی میں نہیں پے کر سکتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کم پے کر دیں. تو یہ ایک پروفیشنل کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کی تو فیس یہی ہے. لیکن فری آف کاسٹ کتنا کام ہماری فاؤنڈیشن اور میں خود کر رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھیے ہم کتنی اویئرنیس کی کمپینز میں شامل ہوتے ہیں، کتنے کیمپس لگاتے ہیں، کتنے جا کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، کتنی جگہ پہ ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں، یہ تعلق داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیز گائیڈ کر دیجیے میرے بچے کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کے اگین، تو یہ بتائیں آپ کے پاس جو مرد آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ازواجی زندگی کی مشکلات لے کر، تو مردوں کی کیا کمپلینز ہوتی ہیں، ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹریس ہے اور ورک لائف بیلنس کا مینیج نہ کرنا ہے. پھر یہاں فیملی کو پریورٹی پہ عورتوں کی وجہ سے سٹریس ہوتا ہے. عورتوں کی وجہ سے بھی سٹریس ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو اوبویس ہے کہ مرد کو سٹریس عورت سے مل رہا ہے اور عورت کو سٹریس مرد سے مل رہی ہے. اور وہاں پر سم ٹائم کسی کو بٹھا کے تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کھاؤ. نہیں تو مرد کو جو سٹریس ہے وہ عورت کا ہوتا ہے یا کوئی جاب کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد تو کما بھی رہا ہے. دیکھیں مرد کے پاس سٹریس چیلنج عورت کا بھی فائنینشیل ہو سکتا ہے. فائنینشیل بہت زیادہ ہے، فائنینشیل تو بڑا کامن ہے. بعض اوقات کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو ہم ملتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤ جس حد تک، یا بعض اوقات بالکل کنارے پہ کو پہنچا ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تھوڑی سی بریک لیجئے، کسی کے پاس گائیڈنس کے لیے جائیے، یہ آپ اگر نہیں حل کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. تو یہ بتائیے جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کروائی جائے تاکہ پتہ ہو کہ وہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میرج کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، پری میرج کاؤنسلنگ جیسے لازمی ہونا چاہیے. ذہنی صحت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو مسائل شادی کے بعد معلوم ہوئے تو یو کانٹ ٹرن بیک، رائٹ؟ دیکھیں اگر بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے تو بے شمار مسائل پیدا ہو، بعض اوقات بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جی، اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ پراپر مریض ہے. کچھ لوگ چھپاتے ہیں، وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ علاج ہی نہیں کرواتے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ شدید کسی کمپلیکس کا شکار ہیں، یا ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہے، یا ان کے ساتھ کوئی بائی پولر ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. اچھا بعض لوگ نکھٹو ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک ڈھیر ہے. نکھٹو کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے؟ دیکھیں وہ لوگ تو کام ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو رشتہ ہی ایسا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں عورت کام کرے، وہ کما کے لائے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. بائی پولر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بائی پولر پرسنالٹی کے 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں، 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور 2 پولز بنے ہوتے ہیں. ایک پرسنالٹی کا میچ بالکل دوسری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا. صبح میں اور شام میں، اور میں کہتا ہوں صبح شام، بعض کو سیکنڈز اور منٹس میں پل میں موویز بنی پل میں ہوئی. ماشا
منٹوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے جی, منٹوں کے اندر. تو ایسا جو ہے, جو نکھٹو ہم نے کہا, وہ پورا دن اگر فرض کریں سما ڈیجیٹل دیکھ رہا ہے تو پھر اسے بچے, اسے بچے پورا دن ایک ریموٹ کنٹرول لے کے. کبھی میری سہیلی ضرور دیکھے, ہاں باقی ٹھیک ہے, باقی ٹھیک ہے, باقی آپ نہ دیکھیں, باقی آپ کام کریں جی جی اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں. اور تو اور یہ جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اکثر جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایگو میں آ جاتے ہیں اور انا میں آ جاتے ہیں اور آپ کرٹیس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا, انکار نہ کر جائے. تو اگر وہ انکار کر جائے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ جو چیز آپ کی ان اسپلٹ سیکنڈ ہو گئی وہ پوری زندگی آپ کی بچا لے. تو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف بھی آپ لوگ ضرور جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب, آپ آئے, آپ نے بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن دی, انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کیے. اور تو اور آپ نے اپنی $350 فیس بھی بتائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فری کیمپس بھی آپ لوگ لگاتے ہیں, آپ فری فاؤنڈیشن اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو فری کاؤنسلنگس بھی کرتے ہیں. اور میری سہیلی کے کسٹمرز کو ضرور ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے. بالکل 50% ڈسکاؤنٹ ہم نے دیا. 50% ڈسکاؤنٹ جی جناب ان تمام ناظرین ویورز اور سہیلیوں کو ہے جس وقت ہمیں سن رہی ہیں, اور اگر وہ کاؤنسلنگ لینا چاہے تو 50% آف ہے فرام قاسم علی شاہ. تھینک یو سو مچ سر. جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیوانہ سے, ڈاکٹر شیوانہ آپ لائن پہ موجود ہے. آپ یہ بتائیے جب آپ US کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں, اب یہاں پہ تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت ایشوز ہوتے ہیں وچ از اے نیچرل فیکٹ, ساس بہو کے رشتوں کا بہت مسئلہ ہے. کیا US میں بھی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کمپلین لے کر آئے میری ساس کا یہ پرابلم ہے یا دیورانی کا یہ پرابلم ہے؟ ہم تو چلے ایسٹرن دیسی ہیں نا, وہاں پہ کیا رواج ہے؟ زیادہ تر دیکھیں جو گورے ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ اور ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایک انڈیویجول ہو, ان کی ایک انفرادی حیثیت ہے. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کے بعد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی فیملیز ہیں جو آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ٹرین بھی ایسے ہی کرتی ہیں کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ اپنا انڈیویجول ڈیسیژن لے سکے. ان کی ٹریننگ شروع سے ایسے کرتے ہیں کہ اچھا جاؤ ٹریول کرو, اچھا جاؤ, ٹریولنگ سے آپ کی پرسنالٹی بہت نکھرتی ہے, آپ کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور شعور آتا ہے, آپ کا جو ہوتا ہے ایکسپریشن بدلتا ہے لائف کی طرف, ایکسپیرینس بدلتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں. بیسکلی یہاں پہ ریڈی کیا جاتا ہے آپ کو یونیورس کے لیے, یونیورسٹی کے لیے نہیں. ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشنز اور کالجز میں جا کے ڈگریز کے اوپر بڑا زیادہ دھیان ہے, لیکن اگر آپ کسی جانور کے اوپر ڈگریاں ڈال دیں گے تو اس کو کیا سمجھ آنی ہے؟ تو آپ نے زندگی کے لیے اور یونیورس کے لیے تو آپ نے تیار نہیں کیا. یہاں پہ بچے کی انڈیویجوالٹی, انفرادیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں, اور بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کا جو لڑکا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ بچہ ہی بنا رہتا ہے, کیونکہ اس کی ماں نے ساری عمر, اس کے باپ نے ساری عمر اس کے ڈیسیجنز لینے, اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دینا, اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دینا, اپنی چھتر چھاؤں میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ریلیشن شپس میں بھی انٹر ہوتا ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف ڈیسیجن دیکھنا ہے, ذمہ داری کی بجائے وہ یہ دیکھے گا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے. اس کو یہ ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ تم ایک جیتے جاگتے جوان بندے ہو گئے ہو, تم ایک مرد بن گئے ہو, تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بچپن کی ٹریننگ سے. آپ کو ہمیشہ سے بچہ یا ماماز بوائے بنا کے رکھا. یہاں کے ملکوں میں یہ چکر نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجوالٹی کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ریلیشن شپ کے, کیونکہ میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی ماسٹر ہوں اور میں نے سیکشل کاؤنسلنگ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے اندر اسپیشلائز کی ہے, تو اس میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انفیڈیلٹی کے چکر چل رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر چیٹ کر لیا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا جس طرح ساس بہو, اور اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں ریلیشن شپس کے اندر. ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے یہ زیادہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے اس چیز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم نے اس چیز کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو کیا شیوانہ آپ کے پاس میلز اور فیمیلز دونوں آتے ہیں یہ ایشوز لے کے, چیٹنگ؟ ایبسلیوٹلی. میرے پاس ایکچولی خالی گورے نہیں آتے بلکہ دیسی بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ جو دیسی یہاں پہ, اور چونکہ میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, اور میرے وہاں کے جو کلائنٹس ہیں ذرا ہائی اینڈ ہوتے ہیں, ان کی کانفیڈینشیلٹی کا چکر ہوتا ہے کہ بالکل چھپا کر انڈر اوتھ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, تو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میرے ساتھ. کہ اور اس کے بعد ابھی یہ بات کر رہی تھی نا آپ کے کاؤنسلر کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں دیکھیں آپ بالکل یہ شاپنگ کی طرح ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں ایک کاؤنسلر سے, آپ کو فوراً وائبز اور آپ کی گٹ بتانا شروع کر دیتی ہے اس بندے میں اتنی قابلیت بھی ہے کہ نہیں, اتنی اہلیت ہے کہ نہیں, کہ میری ویو لینتھ اور میری بات کو بھی سمجھ سکا ہے کہ نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ آپ نے ون کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا. اگر آپ ٹرسٹ ون کر لیتے ہیں اپنی آنیسٹی کے ساتھ, اپنی قابلیت کے ساتھ, پھر وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتا ہے.
پہلے کچھ سیشن میں تو وہ کھلتے ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ڈیپ ڈگ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے انر ٹراماز ہیں, کون سے چائلڈہڈ کے ٹراما ہیں جو کہیں دفن ہیں, جن کو آپ کو سرفیس پہ لانا پڑتا ہے. انڈر لائنگ ریزن کو آپ اوپر لے کر آتے ہیں. تو آدمی مرد ہر جگہ ہیں, پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی, جو میرے پاس آتے ہیں انہی ایشوز کے ساتھ. اور کچھ لوگ یہاں پہ جو امریکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بالکل نہیں بدلا ہوتا. وہ جس طرح پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اور لیکن ان کی جو اگلی جنریشن ہوتی ہے بچوں کی, وہ بالکل ڈفرینٹ امریکنائزڈ ہوئی ہوتی ہے. تو جنریشنل گیپ آ جاتا ہے اور وہاں سے ان کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح ہی ٹریڈیشنل فیملیز آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے ایشوز یہاں پہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں جو دیسی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے بدل گئے. ایک سرٹن کلاس ہے جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگی, اس نے اپنا رہنا سہنا جو ہے بدل لیا, لیکن کچھ لوگ تو ابھی بھی دیسی اس طرح ہی رہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. تو ان کے ایشوز بھی وہی والے ہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتایا, جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی, ینگسٹرز کی, اور جو بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جب اپنی ظاہر ہے ایک میجر سبجیکٹس کو انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے, اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے, میٹرک کے یا او اے لیولس کے, ہائی اسکول کے, تو اس وقت ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے. اور وہ ایک ڈیوسٹیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بننا ہے, بچے کے آرٹ اور سکلز کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ خود بھی کوئی اور سبجیکٹ چوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سارا ایک مکسڈ اپ پزلڈ سچویشن ہے, اس میں آپ کو بچے کو کیسے کاؤنسلنگ دی جائے, کیونکہ پیرنٹس تو خود کمپلیکسڈ سچویشن میں ہیں. جی, ہمارے یہاں پہ جو خاص طور پہ ایک امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں, جو پہلی جنریشن, ان کا تو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور کسی لائر بننا ہے. اس سے آگے وہ نہیں سوچتے. یہ بالکل وہی سوچ ہے جو پاکستان سے سوچ لے کر یہاں پر لاتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہاں پہ کہ یہاں پہ اسکولز اینڈ کالجز میں کریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زور دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کے ٹیچرز, آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, بچپن سے آپ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس چیز میں اچھا ہے, اس چیز میں ایکسل کر سکتا ہے, اس کے اندر کا ہنر ایسا ہے, تو آپ اس کو جو ہے زیادہ ٹائم دیجیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ میوزک میں بہت اچھا ہے تو آپ کو ایکسٹرا میوزک کی کلاسز دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے میتھ اچھا ہے تو وہ کہیں گے جی آنرز میتھ رکھ لو, اس میں زیادہ. وہ ایک پوری رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جو اندر کا ہنر ہے نا اس کو ایکسل کر سکے. اور یہاں پہ اچھا بہت زیادہ شبانہ, لائنیں بھی ہیں. ابھی ہم نے قاسم جی صاحب سے بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ جب ایک کپل کی, ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ماں ہوتی ہے وہ تو ایک جو بہو بھی تو آتی ہے, پھر ساس بھی بنتی ہے, تو ماؤں کو کتنی ضرورت ہے؟ ماؤں کو تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. کیونکہ دیکھیں, اگر یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد آپ کے میاں بیوی کے اندر اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں چل رہا نا, ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے, تو عورت کے اندر ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے, ایک منفی پن آ جاتا ہے, اور پورے گھر کا ماحول کڑوا ہو جاتا ہے. اور وہ ماحول کس نے بنانا ہوتا ہے؟ ہیپی وائف جو کہتے ہیں نا, وہ ہیپی لائف ہوتی ہے آپ کی. اگر وہ ہی ہیپینس نہیں اسپریڈ کرے گی گھر میں, منفی پن ہوگا, تو وہ پورے ایٹماسفیئر کو خراب کرے گا. اور اگر عورت اپنے اختلافات اپنے میاں کے ساتھ اگر کچھ چل رہے ہیں اس کے کھٹ پٹ, وہ اپنے بچے کے سامنے لے کر آئے گی اور اپنے بچوں کو کھڑا کر دے گی اپنے میاں کے اگینسٹ, تو وہیں سے ان کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آدمی اور عورت دونوں کا فرض ہے, لیکن چونکہ ہمارا آدمی خاص طور پہ پاکستان میں اسٹرگل میں ہوتا ہے پیسے کمانے میں, صبح کا گیا رات کو آتا ہے, تو پیچھے سے جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی تربیت کے ساتھ. اگر وہ اپنے مسئلے مسائل اپنے جو میاں بیوی کے ہیں اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے, لڑیں گے, یل کریں گے, چیخیں چلائیں گے, تو بچوں کا تو وہیں سے جو پرسنالٹی ہے, ان کی احساس کمتری وہیں سے شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ان کو ایک چائلڈہڈ یہ ابیوز کنسیڈر ہوتی ہے, اور ایک چائلڈہڈ ٹراما مل جائے گا. جیسے جیسے وہ آگے جائیں گے ان کی پرسنالٹی میں دبتا جائے گا, لاشعوری طور پہ وہ آگے سے اپنے ریلیشن شپس کو بھی نبھانے میں کافی ناکامیاب ہو جائیں گے. تو جو ایک عورت ہے نا, اس کے اوپر قربانی کا بھی یہ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں سے آپ نہیں نکل سکتے, تو کم از کم میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے نا, تو یا تو بچے پیدا نہیں کرنے تھے, اگر آپ بالکل صحیح دنیا میں لے بات, کر آتے بالکل صحیح بات. تو ڈاکٹر پھر شبانہ آپ یہ کو بتائیے, قربانی. جب ہم بات کرتے ہیں ٹین ایجرس